ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا۔ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو ایک بڑی اہم خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، تمام حمد اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں اہل بیت کی ولایت و خلافت سے منسلک کیا، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا، گزشتہ کچھ سالوں سے ایک بحث چل رہی ہے یا علی مدد کے حوالے سے۔ انجینئر صاحب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، اور جب اس کے جواب میں ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو انجینئر صاحب کے پیچھے ہی پڑ گئے، ہم ڈیفینسو موڈ میں ہیں، تو اٹیک تو ابھی تک ہم نے کیے ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے سارے توحید کو ماننے والے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کا جواب دینے کا بھی حق نہیں رکھتے؟ ایک بات جو سب سے بڑی خبر اس ٹائم میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور بڑی ایک ضروری بات لے کر آیا ہوں، ایران سے آیت اللہ قزوینی، آیت اللہ قزوینی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، ایران کے پروفیشنل مناظر، سند یافتہ مناظر، اور ایران کے جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں ان کو وہ اون کرتے ہیں، ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو سرکاری مناظر ہیں ایران کے، اور انہوں نے سعودیہ کے بڑے بڑے مفتیوں سے مناظر کیے ہیں، شیخ عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیبیٹس موجود ہیں، ان کی ویب سائٹ پر پڑھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایک میسج بھی بھجوایا ہے انجینئر صاحب کے لیے کہ انجینئر صاحب خدا کے لیے مسلمانوں کی تکفیر بند کریں، اور بڑے ہی محبت کے ساتھ، جس طرح رہبر معظم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ میرے سینکڑوں مناظرے ہو چکے ہیں، کئی مناظرے ہو چکے ہیں، لیکن میں نے آج تک مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں کی۔ اور تو مزید معلومات کے لیے آپ ایک دفعہ وہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے اوپر میں تبصرہ کرتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق آپ لازمی پوچھیے گا کہ وہ جو ہیں ایک مسلمانوں کی بہت زیادہ تکفیر کرتے ہیں، مطلب مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، کہ وہ یا علی مدد کہتے ہیں، اور کسی کے سامنے بیٹھے بھی نہیں۔ تو آپ علامہ صاحب سے ایک دفعہ یہ گزارش ضرور کیجیے گا کہ وہ ان کو دعوت دیں اپنے طور پر، اور کہیں کہ اگر آپ کے کوئی اشکالات ہیں، کوئی سوالات ہیں، تو ہم آلریڈی جواب تو دے چکے ہیں، لیکن اس میں آپ ہمیں موقع دیں، ہمیں اپنی صفائی دینے کا یا ہمیں اپنے دلائل رکھنے کا، ایز اے ون ٹو ون گفتگو، یا اس طرح کو بہت بڑے حصے کی تکفیر نہ کریں جس طرح باقی فرقے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو جو ہے ان کی تکفیر کر رہے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ جو ہے غیر اللہ کو مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو میرے سوالات تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ لازمی آپ نے ان تک پہنچانا ہے، اس کا جواب دے کے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، بہت سلام اس کی خدمت میں پہنچائیں حداقل ما 50 سال تو این حوزه کہ هستیم ہم 50 سال سے اس حوزہ علمیہ میں ہیں، در خاک عربستان اور سعودیہ میں ہم نے وہاں کے مفتیوں سے مناظرے کیے، شیخ عبدالعزیز سے مناظرہ کیا، و دوستایی که ما هم اور ہماری سائٹ پر مناظرات ما هست ہمارے مناظرے موجود ہیں۔ و تا به حال من به مقدسات اهل سنت میں نے ابھی تک اہل سنت کے مقدسات کی تھوڑی سی بھی توہین نہیں کی۔ ہمارا سلام ان کے پاس کی خدمت میں پہنچائیں اور ان سے فرمائیں کہ یا وہ خود لے آئیں، وہ خود تشریف لے آئیں حضرت ولی اعظم ولی عصر کے پروگرام میں، ما حاضریم 1 ساعت 2 ساعت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے ان سے مناظرہ کریں، وقت رکھیں، 10 منٹ وہ بات کریں، 10 منٹ میں بات کروں۔ اگر ثابت کرد یا علی شرک ہے، اگر وہ ثابت کر دے یا علی شرک ہے، یہاں پہ اعلان کریں گے، ہم اعلان کریں گے آج کے بعد سارے شیعہ جو ہیں وہ یا علی مدد نہ کہیں، لیکن اگر ہم نے ثابت کر دیا یا علی عین توہین ہے کہ یا علی اور یا اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ علی جو کے پاس جو بھی ہے وہ پیغمبر کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہے۔ بڑے ہی احسن انداز سے، بڑے ہی بہترین انداز سے آیت اللہ قزوینی نے کہا کہ کیوں امت کی تکفیر کرتے ہو، اور اگر تم نے ثابت کر دیا کہ یا علی کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو ہم یہاں ایران سے فتویٰ دیں گے اپنے شیعوں کو، اپنے لوگوں کو، کہ تم یا علی مدد کہنا چھوڑ دو اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا، اور اگر نہ کر سکے تو پھر آپ کم از کم آپ نہ کہیں علی مدد، لیکن مسلمانوں کی تکفیر بند کر دیں۔ اب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے آیت اللہ قزوینی، ایران کا تھم ہے، سرکاری مناظر ہیں ایران کے، رہبر کا ہاتھ ہے اس شخص کے اوپر، سید علی سیستانی کا ہاتھ ہے اس شخص کے اوپر، اس شخصیت سے کسی مجتہد نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا۔ تو آپ کو تھا نا مسئلہ اللہ یاری صاحب سے کہ ان کو تو کوئی اون نہیں کرتا، سر یہ اون والا بھی آ گیا۔ اب آپ کے لیے لمحہ فکریہ کہ خدا کے لیے امت کی تکفیر بند کریں، اور اگر سچے ہیں تو میدان میں آئیں، اور یہ آپ کی ریکوائرمنٹ تشیع نے پوری کر دی ہیں۔ آیت اللہ قزوینی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اور ان کی حکمت دیکھیں نا، انجینئر صاحب جیسے بندے کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، میں ان کی کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن وہ نہیں دیکھتے کہ بندے کے سبسکرائبر ہیں یا اس کے واچ ٹائم ہے یا اس کا جو ہے لائک ہے پورے ہیں یا نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ علم کی طلب رکھنے والا کون ہے۔ تو اب انجینئر صاحب آپ کے لیے لمحہ فکریہ، ہار جیت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انجینئر صاحب اگر آپ کے پاس کوئی خاص بات ہے نا، اور آپ سمجھتے ہیں امت مشرک ہو رہی ہے، امت شرک کر رہی ہے، تو آ کر بتائیں آپ کیا کنسپٹ دے رہے ہیں، ہم نے ان کو ہرانا اور جتانا ہے۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہار جیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ چیز پروف کر سکتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں، تو ہمیں شرک سے نکالیں آ کر،
ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور میری اوقات کیا ہے یا دوسرے تیسرے کی اوقات کا ہے، آیت اللہ قزوینی ایران سے آپ کو دعوت آئی ہے. اب اگر آپ میدان میں نہیں آتے تو یہ بات واضح ہو جائے گی. حالانکہ آپ سے بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے انجینئر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. آپ کی جو بے بنیاد اعتراضات ہیں ان کا جواب ہمارا کوئی چھوٹا سا طالب علم بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ کی کیونکہ خواہش ہے کہ جی ہم سے بڑے آ کے بات کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ فین فالوئنگ کو دیکھتے ہیں، بڑی شخصیت کو دیکھتے ہیں، بڑا عہدہ دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے. تو اب بڑے عہدے ایران سے آپ کو دعوت آئی، اگر اب بھی آپ اس سے منہ موڑتے ہیں اور امت کی تکفیر کنٹینیوسلی رکھتے ہیں کہ امت مشرک ہے مشرک ہے مشرک ہے، جبکہ رسول اللہ نے کہا تھا یہ بات، کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے تم سے ہر قسم کی برائی کا ہے کہ تم ہر قسم کی برائی کرو گے لیکن تم شرک نہیں کرو گے. میری امت سے مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گی، اور آپ امت پر مشرک کے ہی فتوے لگا رہے ہیں کہ امت کی اکثریت مشرک ہے. اب وہ کہتے ہیں جی چھوٹے مشرک ہیں یا بڑا، چھوٹا بڑا مشرک نہیں ہوتا، شرک شرک ہوتا ہے، وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. بہرحال اب انجینئر صاحب ہار جیت کے لیے نہیں، آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کریں، آپ صرف سوال کرنا چاہتے ہیں ہر قسم کی دعوت ہے، وہی جس طرح اللہ یاری صاحب نے دعوت دی تھی نا، اسی طرح آیت اللہ قزوینی نے بھی آپ کو دعوت دی ہے. اور یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، ایران کا میں نے آپ کو بتایا کہ تھم ہے، ایران کے سرکاری طور پر آفیشیل مناظر ہیں، اور سب سے بڑا ٹاپ نام ہے آیت اللہ قزوینی رحمہ اللہ کا، اور یہ جو ہے تمام مجتہدین ان کو اون کرتے ہیں. بہرحال اب جناب اگر آپ سچے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے نا عیسیٰ کے متعلق یہ جھگڑتے ہیں، حق آ جانے کے بعد بھی اگر آپ اب میدان میں نہیں لاتے تو پھر میں نہیں کہتا کہ حق آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنی انا پہ اٹکا رہتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. خدارا امت کی تکفیر نہ کریں. آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو شیعہ کتابوں کا علم نہیں ہے، آپ نہ کریں، آ کے سوال کر لیں، بیٹھے نا بھائی جی آپ یہ کیوں بولتے ہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، آ کے بات کریں. تو خدارا امت کی تکفیر بند کریں، خدارا امت کی تکفیر بند کریں. جب آپ امت کی تکفیر کریں تو ہم اس کا جواب ہی نہ دیں. ہمارا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہم جواب دے لیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب کے پیچھے پڑھ گئے. بھائی انجینئر صاحب کے پیچھے پڑھنا ہے، وہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ مشرک ہیں، جن کے پیشواؤں کا سب کچھ لٹ گیا دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اور جن کی توحید خالص توحید ہے، جن کے پیشوا خالص پیشوا ہیں، جو منصوص من اللہ پیشوا ہیں، جن پیشواؤں کا انتخاب خدا اور اس کے رسول نے کیا، اس کے ماننے والوں پر آپ شرک کا فتویٰ لگائیں اور وہ اس کا دفاع بھی نہ کریں، اس کا جواب بھی نہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ہمارا مقصد کوئی مناظرہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ انجینئر صاحب خدا کا خوف کریں اور امت کی تکفیر بند کریں. ہر دور یزیدی میں بیدار حسینی ہے، سر ان کے کچلنے کو تیار حسینی ہے، سوچوں میں ہماری تو افکار حسینی ہے.